فارسی کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جوش اچھا ہے، شور اچھا ہے، لیکن وہ شور اچھا ہے جس شور میں شعور ہو۔ ایک شور ہے لیکن شعور نہیں ہے، یا اردو میں بولیں تو شعور نہیں ہے۔ تو وہ شور جو انگریز مچاتے ہیں اس میں شعور نہیں ہوتا، اور یہ شور جو علی والے مچاتے ہیں اس میں شور بھی ہوتا ہے، شعور بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں شور بھی اچھا ہے لیکن شعور بھی اس کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو مجلس اہل بیت شعور دیتی ہے۔ قصیدہ شور کا نام ہے، نعرہ شور کا نام ہے، کہ پڑوسی کو بھی پتا چلے۔ اہل بیت فرماتے ہیں حدود کا بھی انسان خیال رکھا کرے، کہ اگر اہل بیت کے گھر میں کوئی محفل ہوتی تھی تو وہ اپنے خیال سے پہلے اپنے ہمسائے کا خیال رکھتے تھے، اور فرمایا شیعوں کی پہچان ان کے ہمسائے بتاتے ہیں، کہ اگر آپ پوچھیں گے کہ فلاں آدمی کتنا اچھا ہے تو وہ تو اپنی تعریف خود کرے گا، کہ اس کے پڑوسی سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ اور کہا کہ میاں اگر نیک ہے تو بیوی تعریف کرے گا۔ تو کسی نے کہا مولانا بیوی تو کبھی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ کہا کہ شرط عدالت یہ ہے، کہ کہا مولوی عادل کون سا ہے؟ کہ وہ مولوی عادل ہے جس کے پیچھے اس کی بیوی نماز پڑھے۔ تو جب ڈھونڈنے نکلے تو بہت کم مولوی ملے جن کے پیچھے ان کی بیویاں نماز پڑھتی ہیں۔ تو گھر کے باہر تو سب تعریف کرتے ہیں، اصل مومن وہ ہے جس کی تعریف گھر کے اندر ہو۔ سلمان گھر والا بنا، منا اہل البیت بنا۔ کوئی گھر تعریف کرے نہ کرے پر علی کا گھر تعریف کرے تو تعریف کی پھر ضرورت کیا ہے؟ تو ہم یہاں کس کی تعریف سمیٹنے آئے ہیں؟ ہم اہل بیت کی تعریف سن کر علی کی زبان سے اپنی تعریف کرانے آئے ہیں، کیونکہ مولا علی کی مدح کوئی پڑھے نہ پڑھے، علی کی مدح خدا نے کی ہے، علی کی مدح جبرائیل نے کی ہے۔ میں یہاں اس لیے آتا ہوں کیونکہ ذکر علی عبادت ہے، عبادت کروں گا تو خدا خوش ہوگا، خدا خوش ہوں گے تو امیر المومنین خوش ہوں گے، امیر المومنین خوش ہوں گے تو سیدہ زہرا خوش ہوں گی، اور فرمایا جس سے میری ماں زہرا راضی اس سے ہم سارے اہل بیت راضی ہو جائیں۔ تو مقصد زندگی یہ ہے کہ انسان کس کو راضی کرے؟ اہل بیت کو راضی کرے، اور ان کی رضایت کے بعد کس کی رضایت ہے؟ خدا کی رضایت ہے۔ یہاں اکثر مجھے جوان چہرے نظر آ رہے ہیں، تو ایک سوال سے شروع کروں کہ ہم کس طرح اہل بیت کو اپنے آپ سے راضی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج مجلس سیدہ فاطمہ معصومہ کی مجلس ہے، تو کبھی غور کیا کریں۔ بی بی کی فضیلت میں زیادہ روایتیں نہیں ہیں، 3 سے 4 روایتیں معصوم سے سیدہ معصومہ پر منقول ہیں، لیکن وہ 3 سے 4 روایتیں اتنی بھاری ہیں کہ وہ ہزاروں روایتوں پر بھاری ہیں۔ کسی امام زادے کے لیے ایسے جملے نہیں آئے جو سیدہ معصومہ کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ خطیب ممبر سے سنیں کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی اور زیارت بمعرفت کی، تو حدیث ہے کہ خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول سے حدیث منقول ہے کہ جس نے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی، تو فرماتے ہیں جب وہ ذریعہ امام حسین سے باہر آتا ہے تو فرشتے خدا بھیجتا ہے جو اس شخص کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ تمہارے پچھلے گناہ خدا نے بخش دیے، اب اگلی نیکیوں کے لیے تیاری کرو۔ اگر یہ آپ سنیں کہ جس نے امام حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسوں کا بہایا، یہ ایک قطرہ پوری جہنم کو بجھانے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اگر حدیثیں زیارت امام حسین کی فضیلت میں آئیں تو بندہ سمجھ سکتا ہے کیونکہ امام ہے، معصوم ہے۔ اگر حدیثیں امیر المومنین کی زیارت کی فضیلت میں آئیں تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ مولا علی معصوم ہے، مولا ہے، امیر المومنین ہے۔ اگر حدیث فضیلت زیارت امام رضا میں آئیں تو بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ امام ہے، معصوم ہے، کہ ایک امام حسین کی زیارت کا ثواب 70 مقبول حجوں کے کرنے کے برابر ہے۔ اس پہ بندہ سمجھ سکتا ہے کیونکہ فضیلت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ 14 معصومین میں سے ایک پھول کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ لیکن جناب معصومہ قم امام نہیں ہے، جناب معصومہ قم جناب سیدہ فاطمہ کی طرح اس مقام پر نہیں ہے،
لیکن اس بی بی کی فضیلت میں یہ روایت آئے کہ یہ وہ بی بی ہیں جو قیامت میں شیعوں کی شفاعت کریں گی۔ اس بی بی کی فضیلت میں یہ آئے کہ جس نے قم میں معصومہ کی زیارت کی، امام رضا فرماتے ہیں گویا اس نے امام رضا کی زیارت کی۔ یہ وہ بی بی ہیں جن کی فضیلت میں یہ آئے کہ جس نے قم میں فاطمہ معصومہ کی زیارت کی، خدا اسے ثواب زیارت جناب فاطمہ الزہرا عطا کرتا ہے۔ دو امام زادے ہیں، تین امام زادے ہیں جن کی زیارت ڈائریکٹ معصوم سے ہے۔ پہلے جناب علی اکبر جن کی زیارت خود معصوم نے لکھی اور لکھوائی، دوسرے جناب حضرت ابوالفضل العباس جن کی زیارت خود معصوم نے لکھوائی، تیسری ہیں جناب معصومہ قم جن کی زیارت امام رضا نے خود تعلیم فرمائی۔ یہاں تک کہ جناب سیدہ زینب کی زیارت بھی کسی معصوم سے منقول نہیں ہے، علماء نے لکھی ہے، لیکن یہ واحد بی بی ہیں جن کے لیے ملتا ہے کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے سیدہ جنت میں میری شفاعت کیجئے، جن کے لیے یہ کہا گیا کہ جس نے قم میں اس بی بی کی زیارت کی گویا اس نے 14 معصومین کے حرموں کی زیارت کی ہے۔ ایک معصوم بھی دکھائیے جس کی زیارت 14 پر بھاری ہو، لیکن یہ فضیلت خدا کسے دے رہا ہے؟ جناب معصومہ قم کو دے رہا ہے۔ یہاں پہ جوان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا جناب معصومہ قم نے کیا کیا کہ خدا نے اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ حضرت عباس کے لیے چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ میری روح عباس تجھ پہ فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ تو اس جوان کو سوچنا چاہیے کہ غازی عباس کے بھائی تو اور بھی تھے، لیکن یہ فضیلت ابوالفضل العباس کو کیوں ملی؟ یہ فضیلت جناب معصومہ قم کو کیوں ملی؟ بیٹے تو معصومین کے اور بھی تھے، بیٹیاں تو اور بھی تھیں، لیکن مخصوصاً اس بی بی کی فضیلت، مخصوصاً حضرت ابوالفضل العباس کی فضیلت تو آپ اگر پڑھیں گے، اگر ان کے کردار کو دیکھیں گے تو آپ بھی اس قابل بن پائیں گے کہ میں بھی امام علی کے لیے سلمان بن سکوں۔ کہا کب تک سلمان کے فضائل پڑھو گے؟ وہ دن کب آئے گا کہ اپنے امام زمانہ کے لیے سلمان فارسی بنو گے؟ اگر امام حسین کو عباس کی ضرورت ہے تو کیا امام زمانہ کو عباس کی ضرورت نہیں؟ اگر امیر المومنین کو مالک اشتر کی ضرورت ہے تو کیا امام زمانہ کو مالک اشتر کی ضرورت نہیں؟ اگر سیدہ کو کسی فضہ کی ضرورت ہے تو کیا امام زمانہ کو کسی فضہ کی ضرورت نہیں؟ کب تک فضائل پڑھو گے؟ فضائل پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن کب خود بافضیلت بنو گے؟ کہ شیخ مفید کو خط لکھ رہے امام زمانہ، کہے میرے بھائی شیخ مفید جن کی زیارت کرنے آپ صاحب جاتے ہوئے عراق میں، امام لکھ رہے ہیں میرے بھائی شیخ مفید، خواب دیکھتے ہیں شیخ مفید کہ جناب سیدہ فاطمہ چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، مکمل پردے میں ہیں، ایک ہاتھ میں ایک بچہ، دوسرے ہاتھ میں دوسرا بچہ، کہ شیخ میرے بچوں کو تعلیم دین دے۔ شیخ مفید خواب سے اٹھتے ہیں، ایک دو ہفتے کے لیے اپنا مدرسہ، اپنا مکتب بند کر دیتے ہیں۔ پوچھا کہ شیخ مکتب کیوں؟ کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کہ کیسا گناہ؟ کہ یہ کیسا خواب تھا؟ یہ توہین کا خواب ہے کہ سیدہ آئیں اپنے دونوں بچوں کو لے کر۔ سیدہ کے بچے کون ہیں؟ حسن و حسین۔ کہ میں کون ہوتا ہوں حسن و حسین کو پڑھانے والا؟ یقیناً بی بی کان پکڑنے کے لیے آئی ہیں، شاید مجھ میں تکبر آ گیا ہے، شاید مجھ میں عجب آ گیا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ میرے لیے سزا ہے۔ شیخ نے 2 ہفتے اپنا مکتب بند کر دیا کہ آج کے بعد نہ دین سکھاؤں گا، نہ قرآن پڑھاؤں گا، کچھ بھی نہیں، میں اس لائق ہی نہیں ہوں، یہ کیسا خواب ہے؟ غلام نے کہا شیخ ایک سید زادی دروازے پہ ملنے کے لیے آئی ہے۔ کہ کون؟ کہ ایک سید زادی ہے، برقع ہے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ شیخ مفید دروازے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں جو خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی برقعے میں خاتون ہے، ایک ہاتھ میں ایک بچہ، دوسرے ہاتھ میں دوسرا بچہ۔ کہ شیخ میں سید زادی ہوں، بیوہ ہوں، یہ میرے 2 یتیم بچے ہیں، تو انہیں دین کی تعلیم دے۔ شیخ کو سمجھ آیا کہ سیدہ کی خواب کی تعبیر کیا تھی۔ یہ 2 بچے کون ہیں؟ ایک بنا سید رضی، ایک بنا سید مرتضیٰ۔ کہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے یہ جو نہج البلاغہ آپ کے پاس ہے وہ لکھی ہوئی ہے، یہ دونوں شیخ مفید کے شاگرد ہیں۔ اس وقت سمجھا کہ بی بی نے اشارتاً سمجھایا تھا کہ یہ بچے حسن و حسین نہیں تھے، ایک سید رضی تھا، ایک سید مرتضیٰ تھا۔ ایسے شیخ مفید کو امام زمانہ لکھتے ہیں کہ میرا بھائی شیخ مفید۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان
یہ دیکھے کہ واقعاً جناب معصومہ قم نے ایسا کون سا کام انجام دیا کہ خدا نے اتنی فضیلت دی۔ حضرت عباس نے ایسا کون سا کام انجام دیا کہ امام حسین یہ کہیں کہ میری قبر کی زیارت پر آنے سے پہلے میرے بھائی عباس کی قبر پہ جایا کرو، مجھے سلام کرنے سے پہلے عباس کو سلام کیا کرو۔ آپ اوپر جہاز سے دیکھیں گے نا، 2 روزے نظر آتے ہیں، واللہ دور سے ایسے لگتا ہے کہ دونوں اماموں کے روزے ہیں، کبھی نہیں لگتا کہ ایک امام ہے ایک غیر امام ہے، اتنی فضیلت ہے۔ عباس تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، ایک مصیبت کا جملہ ہے لیکن فضیلت حضرت عباس کا بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب پانی کا مشق لے کر قاضی عباس آ رہے تھے تو دشمن تیر کی بارش کر رہا تھا، اس وقت حضرت عباس نے ایک جملہ بولا تھا، کہا خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ لو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ سارے پریشان تھے کہ قاضی عباس یہاں دین کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، نہ نماز کا مسئلہ تھا، نہ روزے کا مسئلہ تھا، نہ حج کا مسئلہ تھا۔ شمر نے یہ بھی نہیں بولا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ کو کوئی بھی دین کا کام کرنے نہیں دوں گا، وہ تو تیر مار رہے تھے۔ کب دیکھنا پڑے گا کہ عباس کے ہاتھوں میں کیا تھا، کہ خدا کی قسم میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا، تو دیکھا کہ ہاتھ میں پانی کا مشق تھا، دشمن کسے تیر مار رہا تھا، پانی کے مشق کو، اور کہا خدا کی قسم بازو کاٹ بھی دو اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ پھر سمجھ نہیں آئی کہ پانی کا مشق غازی عباس کے لیے دین کیسے بنا، پانی دین ہوتا ہے کیا؟ یہ کہیں کہ واللہ خدا کی قسم لو قطعتم یمینی، اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹو لو حامی دینی، میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاتھ میں پانی ہے لیکن غازی عباس اس مشق کو کیا بول رہے ہیں؟ دین۔ کہا کہ پانی کا مشق دین نہیں تھا، حسین نے کہا تھا پانی لاؤ، حکم حسین دین بنا۔ دین اس نماز کا نام نہیں ہے، دین حکم خدا کا نام ہے، کہ کہا کہ مالک تو نے جانا ہے تو مالک چلا گیا۔ ہر زمانے میں 2 ذمہ داریاں آپ پہ آتی ہیں جو جناب معصومہ قم نے بخوبی انجام دی۔ پہلی ذمہ داری کہ میرے وقت کا امام کون ہے، دوسری ذمہ داری کہ میرے وقت کا امام چاہتا کیا ہے، تیسری ذمہ داری کہ جو میرے وقت کا امام چاہتا ہے اس کام میں اپنے امام کی کیا کروں؟ مدد کروں۔ آپ اچھے بیٹے بننا چاہتے ہو، پہلا کہ آپ کا والد کرنا کیا چاہتا ہے، کام کا پتہ لگا، پھر یہ ہے کہ اس کام میں اس کی کیا کروں؟ مدد کروں۔ اچھی بیٹی ہے تو سوچے کہ میری والدہ چاہتی کیا ہے، جب پتہ چلا کہ والدہ کیا چاہتی ہے تو بیٹی اچھی ہے تو اس کام میں اس کی کیا کرے گی؟ مدد کرے گی۔ 2 طرح کے شیعہ بنے، پہلے وہ جو امام کو پہچان گئے کہ یہ امام ہے، مثلا امام حسین ہے، امام حسن ہے، لیکن یہ نہیں پہچان سکے کہ میرا امام کرنا کیا چاہتا ہے۔ امام حسن کی ذمہ داری تھی صلح کرنا، امام حسین کی ذمہ داری تھی جنگ کرنا، امام رضا کی ذمہ داری تھی ہجرت کرنا۔ ایسے شیعہ تھے آتے تھے امام حسن کو کہتے تھے آپ صلح کر رہے ہیں یہ غلط ہے، پھر ایسے شیعہ تھے امام حسین کے پاس آتے تھے کہتے تھے آپ جنگ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، پھر ایسے شیعہ تھے کہ امام رضا کے پاس آتے تھے کہتے تھے کہ اس کے باپ نے تو آپ کے باپ کو شہید کیا ہے اور آپ اس کے کیا بن رہے ہیں؟ ولی عہد بن رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ امام رضا صرف اس دن کو نہیں دیکھ رہے تھے، آج کے شیعوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگر امام رضا ایران نہ جاتے، ایرانی شیعہ نہ بنتے، ایرانی شیعہ نہ بنتے تو کبھی شیعہ حکومت نہ آتی۔ یہ پورا سلسلہ جو امام رضا گئے تو پیچھے سے جناب معصومہ گئی، جناب معصومہ گئی تو پیچھے سے شاہ چراغ جو شیراز میں دوسرا قافلہ یہ ایران میں گیا، تقریباً شاہ چراغ 1200 لوگ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اس وقت رجسٹرڈ امام زادے جو ایران میں ہیں تقریباً 7000 کے قریب ہیں۔ 7000 سید جو پہلی دوسری نسل سے ہیں وہ وہاں پہ مدفون ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس کے اندر اتنے امام زادے ہیں۔ آج اگر سر فخر سے اہل بیت کے چاہنے والے سب کے سامنے اٹھا سکتے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ کن شیعوں کی وجہ سے؟ آج اگر یمن طاقتور ہے کس کی وجہ سے؟ آج اگر لبنانی طاقتور ہے کس کی وجہ سے؟ واللہ آج کا مسلمان شرم سے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ 37,000 مسلمانوں کو مار دیا گیا فلسطین میں۔ یہ OIC میں جتنے مسلمان ملک بیٹھے ہیں چورن بیچ رہے ہیں،
ہے کسی میں طاقت جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، ہے کسی کی وجود میں طاقت جو چھوٹی سی دھمکی امریکہ کو دے دے، جو چھوٹی سی دھمکی اسرائیل کو دے دے۔ کل کے مرہب بھی علی سے ڈرتے تھے، آج کے مرہب بھی علی کے بیٹے علی سے ڈرتے ہیں۔ آج آپ سینہ چوڑ کے بول سکتے ہو کہ فلسطین کی مدد کون کر رہا ہے؟ علی کے جانے والے کر رہے ہیں۔ یمن والوں کی مدد کون کر رہا ہے؟ علی کے جانے والے کر رہے ہیں۔ آج دنیا کس سے ڈرتی ہے؟ وہ ظالم بھی کہتا ہے کہ پوچھا کہ آپ 3 اسلامی ملک بتاؤ جن سے آپ کو خوف ہے، تینوں مرتبہ وہ علی والوں کا نام لیتا ہے۔ مجھے انہی سے خوف ہے، ہمیں انہی سے خوف ہے، ہمیں انہی سے خوف ہے، اور دنیا ان کے ساتھ ہے۔ یمن والوں سے بہت پیارا جملہ ہے یمن کے لیڈر کا کہ جب سعودی عرب نے بہت مارا ان کو تو انہوں نے کہا کہ سعودی بادشاہ سے کہ یہ تو بتا، تیرے ساتھ دنیا کے 44 ملک ہیں، 44 کنٹریز، تیرے پاس 2-2 ملین ڈالر کی ٹینکیں ہیں، تیرے پاس جہاز ہیں، تیرے پاس دنیا کے بڑے بڑے ٹرینر موجود ہیں، پیسہ لگا کے امریکہ کو ساتھ ملا کے سب کو ملا کر پھر بھی تم مجھے ہرا نہیں سکے۔ اس کو کہا کبھی سوچا ایسا کیوں کہ تیرے ساتھ امریکہ ہوگا، تیرے ساتھ مسلمان ملک ہوں گے، تیرے پاس ٹینکیں ہوں گی، لیکن ان سب کے باوجود تو ہار رہا ہے، میں جیت رہا ہوں۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تیرے پاس سب ہیں پر تیرے ساتھ خدا نہیں ہے، اور میری جیت بتا رہی ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے۔ آج آپ سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ یہ پلاننگ اہل بیت علیہ السلام کی تھی۔ آپ تاریخ تشیع پڑھیں گے کہ واقعاً جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پہ حملہ ہوا۔ شہید سردار نے کسی میٹنگ میں کچھ جوانوں کو بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ امام حسین کے روزے پہ کتنی بار حملہ ہوا ہے؟ کہ کئی بار۔ حجاج کے زمانے میں مختلف زمانوں میں امام حسین کا روزہ 2 سے 3 بار روزے کو گرایا گیا۔ آخری امریکہ اور مقتدی صدر کی لڑائی ہوئی، روزوں پہ فائرنگ ہوئی۔ آج بھی آپ جائیں گے دیواروں پہ گولیوں کے نشان موجود ہیں۔ کہا کہ اس وقت کا دشمن کمزور تھا لیکن امام حسین کے روزے کو گرا پایا۔ 8 شوال جنت البقیع کو گرایا گیا۔ ہمارے 4 معصوموں کی قبریں۔ شیعہ تھے، علماء تھے، فقہا تھے، مجتہدین تھے، کہ پھر بچا کیوں نہیں سکے؟ شیعہ تھے، جنت البقیع نہ بچا سکے، علماء تھے، امام حسین کا روزہ نہ بچا سکے، فقہا تھے، امام حسین کا روزہ نہ بچا سکے۔ کہ آج کا دشمن کل کے دشمن سے کئی زیادہ مضبوط ہے۔ مطلب امریکہ ساتھ ہے، دنیا کا ماڈرن اسلحہ، ماڈرن ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن ابھی تک سیدہ زینب کے روزے پر پہنچ بھی نہیں پائے۔ 2% بھی شیعہ نہیں ہے سیریا میں، 2% شیعہ بھی نہیں ہے، سارے مخالف ہیں۔ اس کے باوجود بھی سیدہ زینب کے روزے کو کچھ نہ کر سکے۔ کہ کبھی سوچا کیوں؟ کل مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، شیعہ بھی تھے، پر بچا نہ سکے۔ آج ہم نے بچا لیا کیونکہ آج اس کائنات میں ایک شیعہ حکومت بنی ہوئی ہے۔ یہ ساری برکتیں کس کی؟ شیعہ حکومت۔ اس کے پیچھے پلاننگ کس کی ہے؟ اگر یہ خطہ اہل بیت کا چاہنے والا نہ بنتا، یہ وہ امام رضا کا کام تھا۔ پہلا کام کہ یہ سمجھو کہ آپ کا معصوم امام کون ہے؟ یہ امام ہے۔ دوسرا یہ سمجھو کہ آپ کا امام کی ڈیوٹی کیا ہے اپنے زمانے میں۔ مولا علی کا کام تھا جنگ کرنا، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد امام علی کا کام ہے صبر کرنا، امام حسن کا کام ہے صلح کرنا، امام حسین کا کام ہے جنگ کرنا، چوتھے امام پھر صبر میں چلے جاتے ہیں، 5ویں اور 6ٹھے امام تدریس کرتے ہیں، 7ویں امام وکیل بناتے ہیں اور آدھا زندگی کا 14 سال جیل میں چلا جاتا ہے، پھر وہی امام رضا حکومت کے ولی عہد بن جاتے ہیں، پھر امام جواد اسی حاکم کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے، پھر وہاں پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر 11ویں اور 10ویں امام کی پوری زندگی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے فوجی چھاونی کے اندر گزرتی ہے، پھر امام زمانہ، پھر غیبت صغرا، پھر غیبت کبریٰ۔ آج ہم جس امام کو مانتے امام زمانہ ہے۔ اگر میں نے سیدہ معصومہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کام جو سیدہ معصومانی کے خاتون ہوتے، 25 سال ایج ڈیفرنس ہے، امام رضا جناب معصومہ قم سگے بہن بھائی ہیں، باقی جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں،
لیکن صرف یہ دو بہن بھائی ہیں جو سگے ہیں اور اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں. اگر امام رضا نہ جاتے جناب معصومہ قم نہ آتی، اور جناب معصومہ قم نہ آتی قم مکتب اہل بیت نہ بنتا. قم مکتب اہل بیت نہ بنتا تو قم سے نہ کبھی خمینی بنتا، نہ مرعشی بنتا، نہ مطہری بنتا، نہ یہ علماء بنتے. یہ پوری پلاننگ امام رضا کی ہے. تو پہلی ذمہ داری کہ امام کی ڈیوٹی کو جانو، دوسری ذمہ داری جب سمجھ گئے کہ اس زمانے میں امام کی ڈیوٹی کیا ہے، اس میں امام پہ اعتراض نہ کرو بلکہ امام کی کیا کرو، مدد کرو. امام حسن صلح کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی تھے جو لشکر کے اندر تھے لیکن امام کے قدموں پہ زخم لگا کے آگے بڑھ گئے. یہی امام حسین ہے. مدینے سے جا رہے ہیں، مولا کیوں جا رہے ہو؟ مکے سے اپنے حج کو بدل رہے ہیں، مولا کیوں بدل رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا کہ کوفی بے وفا ہیں؟ اس کے بجائے کہ امام حسین کی مدد کرتے، امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہی امام رضا ہے. کئی لوگ تھے کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ظالم کے ولی عہد بن رہے ہیں. ان کو کیا پتا کہ امام رضا جائیں گے. پلاننگ تھی. انہوں نے امام رضا کو مدینے سے اٹھایا تاکہ شیعہ امام سے ٹوٹ جائیں. کہاں پہ لا کے بٹھایا؟ امام کو خراسان میں لا کے بٹھایا. اور امام کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا اب امام رضا کا تو کام تمام ہوا. اور جتنے بنو عباس تھے وہ پھر شفٹ ہو گئے کہاں پہ؟ بغداد کے اندر. اب انہیں کیا پتا کہ امام زندہ ہو یا امام شہید ہو، زندہ ہو تب بھی برکتیں ہیں، شہید ہو تب بھی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب بنو عباس خراسان سے چلے گئے تو خراسان گویا اہل بیت کی گود میں آ کر بیٹھ گیا. امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بھی کس کا لشکر نکلے گا؟ لشکر خراسانی نکلے گا. امام رضا کہاں گئے؟ خراسان میں گئے. پھر دوسری ڈیوٹی بنی جناب سیدہ معصومہ قم کی. ایک روایت جو بڑی فضیلت ہے جناب بی بی معصومہ کی، ملتے ہیں رے کے کچھ لوگ. قم پہلے بڑا تھا، تہران الگ تھا، شہر رے الگ تھا. رے آتا تھا قم کی حدود میں. کہتے ہیں اہل رے کے لوگ، اب یہ روایت ہے بی بی معصومہ کی پیدائش سے پہلے، ابھی سیدہ پیدا نہیں ہوئی. اہل قم چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا سے ملنے آتے ہیں. کہتے ہیں 3 مرتبہ امام نے انہیں ویلکم کیا. مرحبا بأہل قم، مرحبا بأہل قم، مرحبا بأہل قم. 3 مرتبہ مولا ملے. اتنی گرم جوشی سے ملے کہ دیکھنے والے کہتے ہم پریشان ہو گئے کہ مولا اہل قم کو بار بار کہہ رہے مرحبا مرحبا مرحبا. تو وہ بھی پریشان ہوئے کہ مولا اتنا مرحبا ہمیں بولا جا رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ کا بھی ایک حرم ہے، وہ مکہ ہے. رسول کا بھی ایک حرم ہے، وہ مدینہ ہے. ہمارے بابا علی کا بھی ایک حرم ہے، وہ کوفہ ہے. فرمایا اور ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے اور وہ قم ہے. رسول کا حرم مدینہ، اللہ کا حرم مکہ، اور ہم اہل بیت کا حرم کیا ہے؟ قم ہے. پہلے یہ سمجھیں کہ حرم کسے بولتے ہیں؟ حرم بولتے ہیں اللہ کا گھر. علی کا گھر کوفہ، اللہ کا گھر مکہ، رسول کا گھر مدینہ. حرم کیوں بولا جاتا ہے؟ کیا خدا مکے میں رہتا ہے؟ کیا بولو میں مکے جاؤں گا، اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا؟ اللہ تو کبھی ایک دن بھی اس میں نہیں رہا. تو اللہ کا گھر کیوں بولتے ہو؟ بتوں کا گھر رہا ہے، بت اس میں رہے ہیں. علی کا گھر بول سکتے ہیں کیونکہ علی اس میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تو ایک دن بھی نہیں رہا، لیکن بولتے ہیں اللہ کا گھر. اچھا مدینہ رسول کا حرم، رسول کا گھر، کیا رسول خدا بھی وہاں رہتے ہیں؟ کیا امام حسین ابھی کربلا میں ہیں؟ مولا حسین کی روح تو عرش الہی پر ہے نا. مولا تو کربلا میں نہیں ہے، روح امام حسین عرش الہی پر. خدا ہر جگہ موجود ہے، رسول خدا عرش الہی پر موجود ہیں. تو یہ کیوں بولا جاتا ہے حرم رسول، حرم خدا، حرم امیر المومنین؟ کہا کیونکہ جہاں پہ جسد مبارک رسول خدا مدفون ہے وہاں پہ خدا خاص عنایت کرتا ہے. کربلا میں جسد مبارک امام حسین مدفون ہے. جہاں پہ امام حسین کا بدن مدفون ہے وہاں پہ خدا کی خاص توجہ ہوتی. تبھی روایت کے جملے ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء اللہ کا فیض لینے حسین کی قبر پہ آتے ہیں. یہ عنایتیں عرش پہ نہیں ملیں گی، یہ کہاں ملیں گی؟ جہاں قبر امام حسین ہے. اب آؤ جناب معصومہ قم.
3 حرم، رسول کا، اللہ کا، امیر المومنین کا۔ فرمایا ہم سب اہل بیت کا حرم کیا ہے؟ جناب معصومہ قم کا حرم ہے۔ جس نے 14 کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ معصومہ قم کی زیارت کا ثواب حاصل کر لے۔ آغائے حائری مؤسس حوض علمیہ قم فرماتے امام زمانہ سے میں نے شکایت کی، میں نے کہا مولا ہم شیعوں کا کیا قصور ہے کہ ہم ہر معصوم کی زیارت کر رہے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ زہرا کی زیارت نہیں کر پا رہے؟ کہتے خواب کے عالم میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا حائری ہماری دادی زہرا کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوششیں چھوڑ دو، جب تک ظہور حجت نہیں ہوتا تب تک خدا اس قبر کو ظاہر نہیں کرے گا۔ یہ ان بے ضمیروں کے لیے بیدار کرنے کی نشانی ہے کہ مسلمان سوچے کہ نبی کی قبر آج تک چھپی ہوئی کیوں ہے، لیکن کہا کہ ہم نے تجھے ثواب سے محروم نہیں کیا۔ کہ مولا میں شیعہ ہوں، مر جاؤں گا نام اعمال میں سیدہ کی قبر کی زیارت کا ثواب تو لے کر جاؤں۔ فرمایا جس نے ہماری دادی زہرا کی قبر کا ثواب حاصل کرنا ہے وہ قم میں معصومہ کی قبر کی زیارت کر لے۔ جو مومنین تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں جنت البقیع میں سیدہ کی قبر مل جائے، یہاں سے مدینے جاتے ہیں، دور دور سے فوٹو نکالتے ہیں کہ سیدہ کی قبر نظر آ جائے۔ امام رضا کہتے ہیں کہ قم چلا جا، میری بہن فاطمہ معصومہ کی قبر کی زیارت حاصل کر لے۔ فرمایا اللہ کا حرم، رسول کا حرم، ہم اہل بیت کا حرم قم۔ پھر میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اسی قم میں میری نسل میں سے ایک بیٹی ہجرت کر کے آئے گی جس کا نام فاطمہ ہوگا، کہ جس نے اس کی زیارت کی خدا اس پہ جنت کو واجب کر لیتا ہے۔ سبحان پڑھے محمد والے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اب علماء فرماتے ہیں ایک چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ 11ویں امام سے روایت ہے کہ ہم تم سب پر حجت ہیں، اور فرمایا کہ ہمارے اوپر ہماری دادی زہرا حجت ہے، کیونکہ جتنی فضیلتیں بی بی معصومہ قم کی ہیں وہ جناب سیدہ فاطمہ سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ تو کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی، ان کے والد گرامی محمود مرعشی، انہوں نے ایک چلہ کاٹا جناب سیدہ کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کہتے خواب کے عالم میں امام معصوم آئے اور کہا کہ محمود مرعشی قبر فاطمہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ثواب لینا ہے تو معصومہ کی قبر پہ چلے جاؤ۔ پھر ان کے بیٹے آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی فرماتے ہیں بیٹیوں کے رشتے بہت آتے تھے لیکن تنگ دستی کی وجہ سے میں رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ کہتا ایک دن بی بی معصومہ قم کے حرم میں گیا اور میں نے کہا کہ بی بی میں آپ کا مجاور ہوں، اگر مجھے پریشانی ہے تو پریشانی کون دور کروائے گا؟ آپ دور کروائیں گے۔ کہتا ہے خواب کے عالم میں گیا اور شکایت کی۔ میں نے کہا بی بی لگتا ہے کہ آپ نے توجہ اپنے غلام سے اٹھا لی ہے، اگر آپ کی توجہ ہوتی بیٹیوں کے رشتے ہو جاتے۔ آواز مرعشی نجفی کہتے ہیں خواب کے عالم میں مجھے آواز آئی کہ مرعشی حرما، سیدہ معصومہ تجھے بلا رہی ہیں۔ کہتے خواب کے عالم میں دوڑا دوڑا حرم گیا، کیا دیکھا کہ خدام حرم کی صفائی کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، پانی سے فرش کو دھو رہے ہیں، اور اتنے میں نے دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی آتی ہیں اور کہتی ہیں شہاب، اگر مرعشی نجفی کا نام تھا کہ سید شہاب یہ مت کہا کرو کہ ہماری توجہ تمہاری طرف نہیں ہے، اگر ہماری توجہ شیعوں کی طرف نہ ہوتی کب کا دشمن تجھے کھا چکے ہوتے۔ اتنی فضیلتیں سیدہ کی کیوں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں بی بی معصومہ قم آئینہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ جو فیض قبر سیدہ سے لینا تھا گویا وہ خدا نے ٹرانسفر کر دیا کس کی طرف؟ بی بی معصومہ قم کی طرف۔ آج کے بعد ایران جب بھی جاؤ اس بی بی کی قبر کی زیارت کے لیے جب جایا کرو تو یہ تصور کیا کرو کہ معصومہ کی زیارت نہیں کر رہے بلکہ مادر حسین کی قبر کی زیارت کر رہے ہو۔ خدا اجر بھی وہی دیتا ہے، ثواب بھی وہی دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 15 سال امام خمینی نجف رہے، ہر روز جاتے تھے امام علی کی قبر کی زیارت۔ یہ علماء کی سیرت ہے کہ خود کو کبھی بھی قبر اہل بیت سے دور نہ کیا کر۔ ایک دن کہتے ہیں شدید بارش ہوئی، ان کے بیٹے آقا مصطفیٰ نے کہا کہ بابا آج بارش ہو رہی ہے نہ جائیں۔ امام خمینی نے مسکرا کر کہا جو عوامانہ جذبہ ہے مجھے اس سے دور نہ کرو، چاہے بارش ہو چاہے برف باری ہو، میں ڈیلی قبر امیر المومنین پہ جاؤں گا۔
25 سال آیت اللہ العظمیٰ بہجت ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، صبح کی نماز پڑھتے تھے، پیدل قبر جناب معصومہ کن کی طرف جاتے تھے۔ گرمیوں کے 2 مہینے مشہد امام رضا جاتے تھے، زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے، زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، نماز جعفر تیار پڑھتے تھے، پھر واپس آ۔ زندگی کا کوئی ایک دن بھی ان کا ایسا نہیں تھا کہ ان کی نگاہیں جناب معصومہ کن کی قبر پہ نہ پڑے۔ یہ ربط اگر آپ کا معصومین کے ساتھ ہے۔ اب مومن کہہ سکتا ہے کہ مولانا میں ہوں لاڑکانے میں ڈیلی کیسے جاؤں امام حسین کی قبر پہ، میں ڈیلی کیسے پڑھوں جناب معصومہ قم کی زیارت، یہ ثواب کیسے حاصل کروں؟ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے پیارے صحابی کو، فرمایا کہ ڈیلی میرے جد حسین کی زیارت کیا کرو۔ کہا کہ مولا میں ڈیلی کیسے جا سکتا ہوں؟ فرمایا اگر جا نہیں سکتے تو کسی بلندی پہ جاؤ، گھر کی چھت پہ جاؤ اور توجہ میرے جد حسین کی طرف کرو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بس کو السلام علیک یا ابا عبداللہ، خدا تجھے ثواب زیارت ابی عبداللہ الحسین عطا کرے گا۔ بی بی کی ولادت کا دن ہے، قم نہیں جا سکتے، گھروں کی چھت پہ جاؤ، السلام علیک یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ المعصومہ، خدا آپ کو ثواب زیارت بی بی معصومہ عطا کر دے گا۔ اور قم ایسے نہیں بنا، معجزے سے بنا ہے۔ آغا حائری جنہوں نے قم کے حوضے کی بنیادیں رکھی، فرماتے جوان تھا، ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب میں اشارہ ملا کہ حائری 10 دن میں مر جاؤ گے۔ کہتا نیند سے اٹھا، میں نے کہا کہ اتنے جوان ہوں، ہٹا کٹا ہوں، موت کیسے آئے گی؟ کہتا 10 دن گزرے، دوستوں کے ساتھ باغ میں بیٹھا تھا، اچانک طبیعت خراب ہوئی، بدن پہ لرزہ طاری ہوا، مجھے گھر لے جایا گیا، بستر پہ لیٹ گیا، طبیعت خراب، اچانک یاد آیا خواب دیکھا تھا 10 دن میں مر جاؤ گے، اور یہ 10واں دن تھا، اتفاق سے شب جمعہ بھی تھی۔ رشتہ داروں کو وصیت کی، میں نے کہا میں جا، اتنے میں نگاہ پڑی 2 فرشتوں پہ جو میری روح نکالنے کے لیے آئے تھے، کہ اب تو وقت انتظار ہے۔ آغا حائری کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں امام حسین سے رجوع کیا، میں نے کہا مولا حسین آپ کا شیعہ ہوں، موت سے نہیں ڈرتا، لیکن مولا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ مروں، اور جب جناب سیدہ کا سامنا ہو اور کوئی وزن، کوئی نیکیوں کا پہاڑ لے کے نہ جاؤں۔ دیکھو یہ بھی شرمندگی ہے، بندہ خالی ہاتھ جائے۔ آپ صبح سے شام تک کماؤ اور رات جاؤ، بیٹے پوچھے بیٹا کیا لائے ہو، ابا کیا لائے ہو، کہ سارا دوستوں کے ساتھ اڑا کے خالی آیا ہوں، تو بیوی بھی گھر میں آنے نہیں دیتی۔ تو بندہ 60 سال 30 سال 25 سال کا ہٹا کٹا جوان، بدن سے روح نکالی جائے اور امیر المومنین کی زیارت تو مولا پوچھے کیا لائے ہو، کہ مولا میں 2000 چائے کے کپ ہوٹل پہ پی کے آیا ہوں، اتنی سگریٹیں اڑا کے آیا ہوں، اتنے پیسے لٹا کے آیا ہوں، یہ تو دنیا میں لوٹے نا، علی کے لیے کیا لے کر جاؤ گے؟ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ عیاشی کرنا چاہتے ہو آخرت میں، کہاں؟ قرآن میں خدا کہتا ہے تو بھاری وزن لے کر، من خفت موازینہ فہو مہاویہ، کہ جس کا وزن نہیں ہوگا پھر وائے ہے اس بندے پر۔ آپ نے لڑکانہ سے پیدل کراچی جانا ہو، میں آپ کو 1 بوتل پانی کی دوں، 4 روٹیاں دوں، آپ کو پتہ ہے پیدل جاؤں گا 20 دن میں پہنچوں گا، 4 روٹیاں تو 2 دن میں ختم، پانی 3 دن میں ختم، آگے کیا کرو گے؟ یہاں سے جانے کے بعد مولا سے ملاقات ہوئی، اب چلنا ہے برزخ کے سفر پہ، کچھ تو لے کر آؤ، کہ مولا حسین وزن نہیں ہے میرے پاس، موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن مولا شرمندگی ہوگی جب آپ لوگوں کا سامنا کروں گا، ہاتھ خالی ہوں گے۔ کہتا اتنے میں دیکھا میری نگاہوں کے سامنے امام حسین رونما ہوئے۔ آغا حائری کہتے ہیں پہلے بھی امام حسین کو خواب میں دیکھا تھا، شکل پہچانتا تھا کہ میرا آقا حسین ہے۔ امام نے ملائکوں کو کہا کہ واپس جاؤ، اس کی روح نہ نکالو، میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ اسے دوبارہ زندگی عطا کی جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری، اب سوال یہ ہے کہ کیا حائری نے کیا مانگا کہ مولا مجھے مہلت دے، میں وزن جمع کروں؟ حائری صاحب نماز پڑھتے تھے، کہاں پڑھتا تھا، روزے رکھتے تھے، رکھتا تھا، نماز شب پڑھتے تھے، کہاں پڑھتا تھا، پھر کون سا وزن جمع کرنا تھا؟ ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی، ایک جوان آ گیا کہ مولانا پھر ہماری بھی روح نکلے گی تو ہم یہی بولیں گے امام حسین کو مولا مہلت دیں، وزن بڑھاؤں۔
میں نے کہا وہ نمازیں روزے حج وج کر کے بول رہے ہیں کہ وزن بڑھاؤں. تو امام حسین پوچھیں گے نا تم نے 20 سال میں وزن تو کچھ بڑھایا ہی نہیں, نماز پڑھی نہیں, روزہ رکھا نہیں, کچھ کیا نہیں, اب کس چیز کی مہلت مانگ رہے ہو؟ یہ حائری صاحب تھے جن کو مہلت ملی اور انہوں نے نجف چھوڑا اور قم میں جا کے معصومہ قم کے شہر میں حوض علمیہ کی بنیاد رکھی. یعنی اگر حائری نہ ہوتے تو خمینی نہ ہوتے, حائری نہ ہوتے تو یہ علماء, یہ حوضہ, یہ کتابیں, یہ مکتب, یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو اہل بیت کو بھی پتا ہے کہ کسے زندگی دینی ہے, کسے زندگی نہیں دینی. بندہ صرف نمازوں میں دعا کرے خدایا حور دینا, اب حور ایسے تو نہیں ملے گی. منہ میں پانی آ جاتا ہے بعض لوگوں کے. ہم سعودی عرب گئے, وہاں پہ ایک مولانا مجلس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نمازوں میں جو دعا کرتے ہو خدا حور العین دے, حور العین دے, کالی آنکھوں والی حوریں دے, حوریں دے. تو کہا کہ جن کی بیویاں نیک ہیں اللہ وہی دے گا. وہ بندہ غصے میں کھڑا ہو گیا کہ چاہیے ہی نہیں. اتنے سال حوروں کی دعائیں کریں اور آخرت میں وہی ملے جس کے ساتھ ہم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے. تو حور کا مطلب نیک عورت ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کسی نے کہا نفس, کسی نے کہا شیطان. فرمان نہیں, انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے. اگر آپ جاہل نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. لشکر امام حسین 30,000 درہم کے عوض میں امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ جاہل تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے. آپ گمراہ کبھی ہوتے ہیں جب جاہل ہیں. دامن اہل بیت ہمیں کیا دیتا ہے؟ علم عطا کرتا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم کا ماننے والا اور اس کے وجود میں ہی علم نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے. یہ واقعہ میں لطیفتاً بعض جشن کی مجالس میں ذکر کرتا ہوں کہ بڑی آسانی سے وہ جوان گمراہ ہو سکتا ہے جو جوان کیا ہے؟ جاہل ہے. ڈیلی ایک صفحہ علم اہل بیت اگر آپ حاصل کریں تو آپ علم کا پہاڑ بن جائیں گے. انڈیا کا ایک گاؤں تھا, شاید سنا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پہ, وہاں پہ ایک مولوی صاحب گئے. گاؤں والے سارے مولائی تھے. تو کہا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے, لڑکانے والے تو ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں, مجھے پتہ چلا یہاں جمعے میں ماشاءاللہ یہ شاید سندھ کا سب سے بڑا شیعوں کا جمعہ ہو جہاں اتنا مجمع ہوتا ہے, یہ باعث فخر ہے مکتب اہل بیت کے جاننے والوں کے لیے. لیکن انڈیا کا گاؤں تھا تو پوچھا کہ سارے کے سارے مولائی کا نماز آتی ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ قبلہ ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ نعرہ مارو اور نماز ہو جاتی ہے. یہ بعض ہیں مسلمان جو مثلا آغا خان کو ماننے والے ہیں, تو اگر ان کے سر پہ ان کا امام ہاتھ پھیر دے تو ان کا حج ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں بھی یہی بتایا گیا کہ ایک نعرے کا ثواب 5 وقت کی نماز کے برابر ہے. اگر کوئی آپ کو یہ بولے نا کہ بچے کو دودھ پلاؤ تو فائدہ مند ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی اور چیز پلاؤ ہی نہیں. کہ بولو روٹی بڑی طاقتور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوشت کھلاؤ ہی نہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ پہ نا, نعرے کی اپنی وٹامن ہے, نماز کی اپنی وٹامن ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. تو انہوں نے فضیلت نماز پہ پوری مجلس پڑھی, مجمع مان گیا کہ نماز بھائی ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب پھر پڑھاؤ. تو انہوں نے کہا بھی نماز ایسے تو شروع نہیں ہوتی, نماز کے آداب ہیں, وضو کرو. تو کہا ہمیں تو وضو بھی نہیں آتا, کچھ کو آتا کچھ کو نہیں آتا, تو آپ ہمیں وضو بھی سکھائیے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. اب مولانا کہتے ہیں 300-400 لوگ ایک ایک کو وضو سکھاؤں تو میری بھی نماز گئی اور ان کی نماز بھی گئی. ہر بندہ 5 منٹ لے. تو کہا تمہارے گاؤں میں کوئی نہر ہے؟ کہاں مولوی صاحب نہر پہ لے کر گئے. تو کہا دیکھو جیسے میں وضو کر رہا ہوں ویسے تم سارے وضو کرو. مولانا نے کلی کی, پورے گاؤں نے نہر سے پانی لیا, کلی کی. مولوی صاحب نے چہرہ دھویا, پورے گاؤں نے چہرہ دھویا. سیدھا بازو دھویا, پورے گاؤں نے سیدھا بازو. الٹا بازو دھویا, پورے گاؤں نے الٹا بازو. کہا دیکھو وضو کی اینڈنگ پر ہے, اب کریں گے سر کا مسح. پورے گاؤں نے سر کا مسح کیا. اب وضو کرتے کرتے پانی نیچے گرا, کیچڑ ہو گئی. مولوی صاحب جیسے پاؤں کا مسح کرنے لگے تو پاؤں پھسل گیا اور مولوی نہر کے اندر. قوم تھی جاہل,
جاہل کو پتہ ہی نہیں. ہاں جاہل کو کیا پتا ہے؟ یہ آپ درگاہوں پہ ادھر ادھر جاتے ہیں نا، ملنگ دیکھے نا آپ نے، بس کچھ پتہ نہیں، جو کرے جا رہے ہیں لوگ کرے جا رہے ہیں. بعض آپ معصومین کے قبور پہ جاتے ہیں، 10 لوگ کے کام کرتے ہیں، پیچھے والے وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں اگلا بندہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، کسی سے پوچھو تو صحیح. اب کرے جا رہے ہیں، قوم لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے. اب جیسے مولانا پانی میں گئے، پتہ نہیں تیرنا بھی آتا تھا مولوی صاحب کو، نہیں، اس کے بجائے کہ یہ مولوی نکالتے، انہوں نے کہا یہ وضو کا آخری حصہ ہے. اب انہیں کیا پتا وضو کیا ہوتا ہے. آج جس طرح قوم لگی ہوئی ہے نا بعض لوگوں کے پیچھے، جو کہے جا رہے ہیں وہ پیچھے سے نعرے مارے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بجائے کہ مولوی صاحب کو نکالتے، انہوں نے کہا یہ وضو کا آخری حصہ ہے. پورا گاؤں نہر کے اندر. تو ہمارے استاد کہتے تھے جب جاہل قوم کے لیڈر پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. جب جاہل قوم کے ذاکر اور مولوی پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. کشیوں کے علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل ہو جائے گا. یہ سوچا ہی نہیں اللہ نے کبھی بولا کہ علم کے نیچے نکاح باطل ہوتا ہے. نبی کی سنت میں کوئی حدیث ہے، کوئی بخاری میں کہیں ہے؟ مفتی نے بول دیا، بیوی چھوڑ دی اس نے. پھر مفتیوں کے مزے اور حلالے ہو رہے تھے ساری جگہ پہ. کتنے لوگوں نے، ہم عینی شاہد، کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا کہ آپ کا نکاح باطل ہے. شیعوں کا نیاز کھاؤ گے تو پتہ نہیں کیا باطل ہو جائے گا. ہاں کیوں؟ کیونکہ جاہلوں کے پیچھے لگے اور کیا ہو گئے؟ جاہل ہو گئے. آج آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں، عجیب عجیب بحثیں ہو رہی ہیں. ایک جناب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جتنے جناب تھے فرار ہو گئے. دوسرا کہہ رہا بے ادبی کر رہے ہیں. تو بھائی جو بھاگ گئے میں کیا بولوں؟ نہیں بھاگے. کہتے نہیں آپ بولیں تشریف لے گئے. وہ بندہ بھی پیچھے ہوشیار تھا، اس نے کہا نہیں اپنی تشریف میدان کو دکھا کر گئے. کامن سینس جو خدا نے انسان کو دیا آج لوگ اس سے عاری ہو چکے ہیں. یہ بات صرف ان میں نہیں ہے، ہمارے اندر بھی ہے. کہ تاریخ پڑھو، یہ واقعات جناب سیدہ پڑھو، یہ امیر المومنین کی زندگی پڑھو. جوان سوچو تو صحیح کہ تم نے علی کی زندگی سے سیکھا کیا. اے خاتون سوچو تو صحیح تم نے سیدہ معصومہ کی زندگی سے اتنی فضیلت حضرت عباس کو کیوں مل رہی ہے؟ اتنی فضیلت جناب معصومہ قم کو کیوں مل رہی ہے؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو جاتے ہیں. اب میں تنقید نہیں کروں گا لیکن یہ بھی ایک معرفت کی کمی کہ ایک جوان تھا وہ قم میں، ہمارا بچپنا قم میں گزرا، ہماری آدھی زندگی سیدہ کے دروازے پہ گزری ہے. صحن میں کھڑا تھا، اندر نہیں جا رہا تھا. اب ادب کی خاطر کھڑا، میں نے کیوں نہیں جا رہا؟ کہ میرے کسی پیر و مرشد نے کہا ہے کیونکہ وہ سیدہ ہیں، پاک خاتون ہیں، لہٰذا میری نامحرم ہیں، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا بندہ خدا ایک تو بیوی کی قبر ہے، دوسرا زری ہے، تیسرا یہ زیارت خود امام رضا نے لکھوائی ہے، تیسرا امام رضا نے خود بولا ہے کہ زری کے سامنے کھڑے ہو کے میری بہن کو خود سلام دو. یہ فضیلت امام رضا نے بتائی ہے. اور جب کہتے ہیں حرم اہل بیت، آپ جناب سیدہ کی زیارت پڑھیں، السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ. یہ جب اللہ ہے نا، سلام ہو آدم پر، سلام ہو نوح پر کلیم اللہ، سلام ہو ابراہیم پر، یعنی ان کو سلام کیا رہا ہے جو جہاں پر موجود نہیں ہیں. آپ موجود ہیں، مثلا کوئی صاحب یہاں موجود نہیں ہے، میرے والد نہیں ہے، میں کہوں میرا سلام ہو والد پر. ایک بولتا ہوں سلام ہو آپ پر. جب انبیاء کو سلام کرتے ہیں پھر امام رضا فرماتے ہیں اب جب اہل بیت پہ سلام آتا ہے پھر آتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا امیر المومنین. یعنی آدم یہاں نہیں ہے لیکن جب علی کو سلام کرتا ہوں تو مولا فرماتے ہیں علی وہاں ہے، حسن وہاں پر موجود ہیں. جب کہا نا یہ ہم اہل بیت کا حرم ہے، مطلب جب تم زیارت پر آتے ہو تو ہم 14 کے 14 وہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ فضیلت ہے. اب انسان خود کو اس فضیلت سے محروم کر دے صرف اس لیے کہ انسان کے پاس کیا نہ ہو، علم نہ ہو. ایک اشارہ زحمت کو تمام کروں. دیکھیے اہل بیت کی زندگی کے کچھ حصے ہیں. اب میں پڑھتا ہوں مثلا مولا علی کی جنگیں، فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، یہ کس کی فضیلت ہے؟ امیر
मोमिनीन की। मौला की है या मेरी है? मौला की है। मैं तो शायद चूहे को देख के भाग जाऊं, कुछ मोमिनीन इधर उधर हो रहे थे, पता नहीं चिपकली थी या चूहा था। हाँ। अली फातेह खैबर, फातेह खंदक, शब हिजरत, मौत के बिस्तर पे सोने वाला मेरा मौला, और कहा कि जिंदगी में इतनी अच्छी नींद अली को कभी नहीं आई जितनी शब हिजरत अली को नींद आई। वो अमीरुल मोमिनीन जिसका मानने वाला। अब हम क्या करते हैं शिया, खुदा ना खास्ता कोई बेचारा अहले सुन्नत फंस जाए, कहते हैं देखो तेरे बड़े भाग गए थे, मेरा मौला रोका था। अब मैं मौला की फजीलत को उस बंदे को तंग करने के लिए यूज करता हूं, टीज करते ना, हाँ भाई बता तेरे बड़े, हाँ तो भागे थे। वो बजाय उसके बड़े की बुराई करोगे उसको अच्छा लगेगा ना। इसके बजाय कि मैं इस फजीलत से कुछ सीखूं कि देखो मेरे अमीरुल मोमिनीन किसी मैदान से नहीं भागे, और आज देखो हम शिया भी किसी मैदान से नहीं भागे। ये फजीलत है। डट के खड़े हैं लुबनान में, डट के खड़े हैं यमन में, डट के खड़े हैं सीरिया में। दुश्मन एक मारता है तो जवाब देके 10 उनको बताते हैं कि ये गलतफहमी नहीं करना, तुमने किसी और को मारा है, तुमने उसे मारा है जो अली अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला है। हाँ? ये मैंने सीखा। लेकिन एक मर्तबा मेरे वजूद में वो साबित कदमी नहीं जो अमीरुल मोमिनीन के वजूद में थी, कि ओहद में खड़े तलवार टूट गई लेकिन नबी का साया नहीं छोड़ा। फरमाया ये कुरान है, खुदा सिखा रहा है। कुछ वो थे जो मैदान छोड़ के गए, मतलब तुमने जिंदगी में अल्लाह के मैदान को छोड़ना नहीं, और कुछ वो थे जो मैदान में रुके, तुमने हर मैदान में रुके रहना है और अमीरुल मोमिनीन की सीरत पे क्या करना है, अमल करना है। दूसरी चीज जो आज बाद मुसलमान कर रहे हैं, मैं उन पर भी तनकीद नहीं करूंगा, कि हम इस पे लगे हुए हैं कि रसूल का मामा कैसा था, रसूल के कपड़े कैसे थे, रसूल का मिसवाक कैसा था, शलवार टखनों से ऊपर थी, शलवार टखनों से नीचे थी। या आप बहसे सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। मैंने रिसर्च की कि नबी के जमाने में तो शलवार थी नहीं, धोती पहनते थे, शलवार का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नबी पहनते थे दिशदाश जुब्बा जो मैंने पहना हुआ है, पाकिस्तानी पहनते हैं शलवार कमीज, तो ये लिबास तो नबी का था ही नहीं। अगर मैंने वैसा लिबास पहनना है तो आज के बाद सारे मौलवी क्या पहने, सारी उम्मत क्या पहने, नबी जैसे कपड़े पहने हैं। का नहीं, बर्तन भी वही रखेंगे जिसमें रसूल खुदा ने पानी पिया। कौन सा बर्तन? मिट्टी का बर्तन। अब सवाल ये है, बर्तन मिट्टी का, मिसवाक लकड़ी का, शलवार टखनों से ऊपर, लेकिन बंदा एसी के कमरे में बैठा है। जिस कूलर में पानी पी रहा है वो भी एयर कूलर है। ये तो नबी के जमाने में नहीं था। मुमकिन नहीं कि हम उस जमाने को क्या कर सकें, कॉपी कर सकें। मैंने किस चीज को कॉपी करना है? अहले बैत की शुजाअत को कॉपी करना है। मैंने किस चीज को कॉपी करना है? अहले बैत की सीरत को कॉपी करना है। बहुत बड़े शिया आलिम दीन फरमाते हैं कि किसी मजमे में मजलिस पढ़ने गए और लोगों ने कहा कि क़िबला ये बताइए कि शुजाअत अमीरुल मोमिनीन क्या थी। उन्होंने कहा शुजाअत ये है कि जहाँ पे हक बात करनी हो इंसान वहाँ पे उस हक बात को बोल दे। अब जिसके पास मजलिस पढ़ने गए थे वो शहर का बहुत बड़ा वडेरा था। अब आदत होती है जो वडेरे होते हैं, आपको पता है, मेंबर के ऊपर आके बैठ जाते हैं। वो आके बैठ गया, मूंछें उसकी माशाल्लाह बड़ी बड़ी सी थी। तो अब ये बात मजमे में टॉपिक था शिम्र का, और पूरे मजमे को कहा कि तुम्हें बताऊं कि शिम्र कैसा था। और मजमा सारा परेशान कि आज के जमाने में मौलवी साहब शिम्र हमें कहां से दिखाएंगे। तो कहा तुम्हें बताऊं कि शिम्र कहां है, कैसा था। कि जी मौलवी साहब बताइए। इन्होंने उस वडेरे की तरफ इशारा किया का बिल्कुल ऐसा था। मूंछें इतनी बड़ी और ऐसे अकड़ के साथ बैठता था। और यहां जो मजलिस पढ़ने आते हैं वो पहले तो बानियों की तारीफ करते हैं ताकि अगले साल भी बुलाएं। और इन्होंने सारी मजलिस किस पे लगा दी? मजलिस के बानी पे लगा दी। अब सारे इंतजार में थे वडेरा उठेगा, झगड़ा हो जाएगा मौलवी के साथ। ये उस दिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन आया, मूंछों को काट के, सर से अमामा उतार के, नॉर्मल अज़ादारों की तरह कपड़े पहन के, कहते ना ये होर वाला किरदार होना चाहिए।
لاؤڈ پہ آیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہتے واللہ مجھے نہیں پتا تھا شمر کیسا ہوتا ہے، آج مولانا نے بتایا ہے، پتا چلا میں نے شمر والا حلیہ بدل کے حسینیوں والا حلیہ بنا دیا۔ ہم لاکھ سمجھا کے تھک جاتے ہیں خواتین کو کہ بندے خدا یہ دیکھو جناب سیدہ نے کیا کہا، زندگی میں کیا آئے گی؟ کامیابی آئے گی، دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو بیوی کی باتوں کو سنو، خوشی آئے گی نا۔ میں کہتا رہوں پانی پانی پانی، پیاس بجھے گی جب تک پانی پیوں گا نہیں۔ آغا قراتی کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا، یا علی کہنا بھی اچھا، لیکن علی کے ساتھ رہو گے تو سلمان بنو گے نا، ان کی زندگی کو پڑھو گے، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو گے تو پھر ستاروں کی طرح کیا ہے چمکو گے نا۔ یہ زندہ واقعہ ہمارے دوست پنجاب میں پکھر شہر میں کہتے مولانا ایران سے پڑھ کے کوئی 15-20 سال اتنی کتابوں کا ترجمہ کر کے اب ٹھیک ٹھاک مولوی، تھوڑا آیت اللہ کے قریب، گاؤں والوں میں اعلان ہوا ایران سے پڑھا لکھا بہت، اتنے سال پڑھ کے ہمارا بچہ محنت کر کے آیا ہے، اور مولانا کو مسجد میں بٹھا دیا، اب ڈیلی گاؤں والے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا پوچھتے تھے گاؤں والے؟ کہ اکثر خواتین کہ مولانا شوہر کی میرے ساتھ بنتی نہیں، کوئی تعویذ دیجیے، مولانا سانس بہو کا بہت مسئلہ ہے، کوئی تعویذ دیجیے، میرے میاں کا کہیں چکر چل رہا ہے، کوئی تعویذ دیجیے۔ اب میں نے صاف بولا کہ میں نے تم میں یہ نہیں پڑھا۔ کہتے تو کیسا مولوی ہے، 20 سال ضائع کر کے آیا، فلاں پڑوس میں دھڑا دھڑ وہ تعویذیں دے رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ 20 سال کا تجربہ ہے، قم سے پڑھ کے آیا ہے، قم جو وادی ہے جناب معصومہ قم۔ اب سمجھ رہی ہیں کہ وہاں سے کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ تعویذوں کا علم۔ کہتے میرے اوپر سے گاؤں میں تعریف تو نہیں، بے عزتی ہو رہی تھی، یہ کوئی نماز کا پوچھتا، کوئی حج کا پوچھتا، خواتین کے مسئلے پوچھتے، نوجوان اپنے مسئلے پوچھتے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اب کہتا ہے میں نے امیر المومنین کی روایت پڑھی کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی لوگوں کی سمجھ ہے۔ کہ خاتون آئی بہت پریشان، کہ مولوی صاحب پریشانی بہت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری سانس جو ہے بڑی بد اخلاق ہے، صبح سے شام تک مجھے گالیاں دیتی ہے، کوئی ایسا تعویذ دو اس کا منہ بند ہو جائے۔ انہوں نے کاغذ منگوایا اور کاغذ کو بند کیا، کہ دیکھو جھگڑا کب شروع ہوتا ہے؟ کہ صبح شروع ہو جاتی ہے، کہ یہ سنبھال کے رکھنا، ایسا تعویذ دیا ہے کہ پورے پاکستان میں تجھے کوئی نہیں دے گا، 20 سال کا تجربہ ہے مجھے، قم ہے، کہ جب جھگڑا ہو تو اس کو دانتوں کے نیچے رکھنا، وہ 2 گالیاں دے تم زور سے 2 بار دبانا، 4 دے 4 بار دبانا، کہ دیکھنا اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ کہتے ہیں مولانا اتنے دن ہو گئے گاؤں میں کسی نے خدمت نہیں کی، تنخواہ تو ویسے بھی نہیں ملتی تھی، لیکن 1 ہفتے کے بعد دیکھا کہ یہی خاتون جسے میں نے تعویذ دیا تھا مکھن بھی لے کر آئی، لسی بھی لے کر آئی، دودھ کا پورا بڑا گلاس بھی لے کر آئی، کہ مولوی صاحب آپ کا شکریہ، ایسا تعویذ دیا ہے اب گھر میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تعویذ ہے؟ کہاں میں نے پلو کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے، جیسے جھگڑا ہو نکالتی ہوں اور دانتوں کو نیچے دے کے مشن شروع ہو جاتا ہے میرا۔ کہ ذرا وہ تعویذ کھولو اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے کھولا، کاغذ دیکھا، بالکل گورا کاغذ جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا۔ کہ مولوی صاحب میرا مذاق اڑا رہے ہو، سفید کاغذ دیا ہے، کہ چھوڑ دے میں بڑا کلاکار ہوں، وہ لکھ کے اثر کرواتے ہیں، میں نے بغیر لکھے دیا اثر ہو گیا۔ اس سے بڑا کوئی تعویذ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا لیکن اثر دیکھو کتنا بڑا ہے۔ پریشان ہو گئی، کہ دیکھ اللہ کی بندی، یہ تعویذ کا اثر نہیں ہے، یہ علی کے فرمان کا اثر ہے۔ اگر پہلے دن سے امیر المومنین کی باتوں پہ عمل کرتے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ کہتے میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا کا فرمان ہے کہ جب بھی جھگڑا ہو خاموشی اختیار کرو۔ کہ پہلے تمہاری سانس بوڑھی ہے، اپنا ٹیمپو لوز کر دیتی ہے، وہ کچھ بولتی تھی تم اسے 2 سناتی تھی، وہ تمہیں 4 سناتی تھی، گھر میں جھگڑا، برتن ٹوٹے، گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس بیچاری بوڑھی نے تجھے 4 باتیں سنائی، تو تعویذ کو دبانے پہ لگی تھی، جواب کون دیتا؟ تو وہ بھی سوچنے لگی میری بہو کتنی نیک بن چکی ہے۔ اور یہ صرف ان معاشروں کی بات نہیں ہے، UK میں، انگلینڈ میں خاتون، یہ مسئلہ سائیکولوجی کا ہر زمانے ہر جگہ پر ہے۔
حدیث کے ساتھ پڑھیں، نام اہل بیت لیں، لیکن فرامین اہل بیت کا پتہ نہ ہو تو گھروں کے اندر بھی کیا ہو جاتی ہے، انبن ہو جاتی ہے۔ وہاں سے فون کیا کہ مولانا، مشہد کے ایک مولانا تھے، نمبر ہم سے مس ہو گیا ہے، میاں کے ساتھ بڑا جھگڑا تھا، اس مولوی صاحب نے مجھے کچھ بھیجا تھا، میں نے اپنے شوہر کو کھلایا تھا اور گھر میں محبت ہی محبت۔ میں نے کہا کیا بھیجا؟ کہ مولانا انہوں نے مشہد سے چینی بھیجی تھی، 1 کلو چینی، کہ چینی اب ختم ہو گئی۔ میں نے کہا 1 کلو چینی کے کتنے دیے؟ کہ مولانا میں نے 500 پاؤنڈ دیے تھے، 1000 پاؤنڈ بنتا ہے تقریباً 4 لاکھ، 500 پاؤنڈ بنتے ہیں 2 لاکھ۔ میں نے کہا یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گیا بھائی، 1 کلو چینی کے کتنے لاکھ لیے؟ 2 لاکھ لیے۔ اب ظاہر ہے وہ دوست تھے، ان کا کاروبار میں نے خراب کرنا نہیں تھا، تو میں نے کہا چینی ختم ہو پھر وہ مولانا دوسری کلو بھیجتے تھے۔ اب مولانا کا نمبر نہیں ہے تو آپ چینی پڑھ کے دے دیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب مسئلہ چینی کا نہیں تھا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، خاتون نے بولا کہ شوہر کی میرے ساتھ بنتی نہیں، مولوی نے پوچھا ہوگا اچھا چلو ہم آپ کو کچھ پڑھ کے دیتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوگا، آپ کے میاں کو کھانے پینے میں اچھا کیا لگتا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ وہ چائے بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ کوئی بولے گا سوئیاں بڑی شوق سے کھاتے ہیں، کہا ٹھیک ہے، کہ اب میں بھیج رہا ہوں چینی، تم نے چینی کو ملانا ہے چائے میں، کتنے کپ پیتا ہے دن میں؟ کہ 3 کپ پیتا ہے، بڑا شوقین ہے۔ کہ اب 3 نہیں، تم نے 4 پلانے ہیں۔ پہلے کیا تھا، میاں جب باہر سے گھر آتا تھا 100 بار اس کو بیوی کو بولنا پڑتا تھا سر میں درد ہے چائے بنا، یہ کہتی تھی گھر کا کام بھی کروں، بچے بھی سنبھالوں، اوپر سے تیرے لیے چائے بھی بناؤں۔ اب مولوی نے دی چینی، شوہر کو چائے نہ ملے تو غصہ، 100 بار بولنا پڑے کہ چائے کا کپ لاؤ۔ اب جب مولوی نے کہا کہ چینی کو چائے میں ملانا ہے، اب میاں گھر میں چائے کا کپ پہلے سے تیار ہے، تو شوہر بھی دیکھے گا کہ جب بیوی کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو اس کا اخلاق بھی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ فرمایا اگر گھروں میں علی اور سیدہ جیسا اخلاق بناؤ تو کبھی تمہارے گھروں میں کوئی جھگڑے نہ ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خاتون کو کیسا ہونا چاہیے اور شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، کہ مولا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے اے مرد، جب باہر بارش ہو اور تمہارے چپلوں پہ کیچڑ لگے، بتا کہ تو گھر میں وہ چپل لے کر جائے گا؟ کہ نہیں مولا، پہلے کمرے کے باہر چھانوں گا پھر کمرے میں داخل ہوں گا۔ کہ مرد جب گھر کے اندر جائے تو باہر کے مسئلے باہر چھوڑے، ذہن کو کلیئر کر کے گھر جائے، گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ کہ سیدہ یہ بتائیے خاتون کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمائے جب شوہر خانہ گھر کے اندر آئے تو خاتون کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں مومن کچھ چیزیں بچوں سے سیکھا کرو، کچھ چیزیں حیوانوں سے سیکھا کرو، کچھ چیزیں کووں سے سیکھا کرو، کچھ چیزیں مرغوں سے سیکھا کرو۔ کہ مولا کیا سیکھیں؟ فرمایا بچوں کے اندر چند عادتیں اچھی ہوتی ہیں۔ مولا کون سی عادتیں ہیں؟ کہ دیکھا کرو بچے جب سمندر پہ کھیلنے جاتے ہیں اپنے نئے 3-3 4-4 گھنٹے محنت کر کے مٹی سے گھر بناتے ہیں، لیکن جب باپ کہتے ہیں میرے لال چلنے کا وقت ہے، اتنی محنت سے بنائے ہوئے گھروں کو لات مار کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب دنیا میں آؤ تو محنت کیا کرو اور گھر بنایا کرو، لیکن جب اللہ کا بلاوا آئے ان گھروں کو ٹھوکر مار کے علی کی ملاقات کے لیے چلے جایا کرو۔ کہ چھوٹے بچوں کو دیکھا کرو، جب 2 بچے آپس میں لڑتے ہیں والدین کو شکایت کرتے ہیں کہ فلاں بچے نے مجھے مارا ہے، یہ بڑے آپس میں لڑنے لگتے ہیں، لیکن 2 گھنٹے کے بعد یہ بچے آپس میں پھر کھیلنے لگتے ہیں۔ فرمایا مومن کا اخلاق ایسے ہوتا ہے، ایک دن لڑتا ہے دوسرے دن اسی کے ساتھ گلے مل لیتا ہے۔ مومن کبھی بھی دل میں بغض اور نفرتوں کو پالتا نہیں ہے، اور فرمایا جس دل میں بغض ہو اس دل میں علی کی ولایت نہیں ہوتی، جس دل میں نفرتیں ہوں اس دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی۔ فرمایا تمہیں جس قاعدے اور قانون پہ عمل کرنا ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کروں گا جس کے دل میں علی اور آل علی کی محبت ہے، اور ہر اس شخص سے نفرت کروں گا جس کے دل میں بغض علی اور آل علی کا بغض ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اصل مقصد حیات، مقصد زندگی یہ ہے کہ خدا نے اتنی فضیلت بی بی معصومہ قم کو عطا کی، کیونکہ اس بی بی نے امامت کی راہ میں امام کی مدد کی ہے۔ اس بی بی کی ایک مظلومیت بھی ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جناب معصومہ قم امام رضا کی شہادت کو سننے کے بعد شہید ہیں، علماء اس کو رد کرتے ہیں۔ بی بی کی شہادت امام رضا کی شہادت سے 2 سال پہلے واقع ہوئی ہے،
اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ مدینے سے سفر کیا۔ یہ بی بی ساوے کے شہر میں پہنچیں، ان کے قافلے پہ حملہ ہوا، ان کے بھائی 4 بھائی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جناب سیدہ کو پھر زہر دیا گیا۔ پھر یہ قم میں پہنچیں، قم کے لوگوں نے کہ بی بی نے فرمایا یہ بلدنا و بلد شیعتنا، یہ قم ہمارا شہر ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے شیعوں کا ملک ہے اور یہ ہماری رہ گزر ہے۔ وہاں پہ جاتی ہیں۔ اس وقت جہاں پر جناب سیدہ کی قبر ہے قم میں، یہ قم کا ایک مومن تھا، یہ اس کا باغ تھا، اور جب سیدہ وہاں پہنچی اس نے اپنی زندگی میں سارا باغ جناب سیدہ معصومہ قم کو ہدیہ کر دیا۔ تو مطلب بی بی کسی اور کی زمین پر بھی مدفون نہیں ہے، اپنی زمین پر مدفون ہے۔ ایک عالم دین نے خواب میں ایک عالم دین کو دیکھا، اس سے پوچھا، بس آخر روایت و زحمت کو تمام کروں، کہا کہ سیدہ کی فضیلت میں ملتا ہے کہ یہ سارے شیعوں کی شفاعت کریں گی۔ کہ واقعی یہ سچ ہے، اتنی شان ہے سیدہ معصومہ قم کی کہ یہ سارے شیعوں کی شفاعت کریں۔ اس عالم نے مسکرا کر عالم برزخ سے یہ بولا کہ آپ معصومہ قم کی بات کرتے ہو، قم والوں کی شفاعت آغائے میرزائے قمی جو جناب معصومہ قم کے حرم کے سامنے ایک مسجد امام حسن عسکری وہاں مدفون ہے، کہا صرف اہل قم کی شفاعت میرزائے قمی کریں گے۔ سیدہ معصومہ کی تو بڑی بات ہے، مطلب ایک شیخ مفید پورے بصرے والوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، ایک سلمان فارسی پورے شاید ایران والوں کی شفاعت کر پائیں۔ فرمایا اہل بیت کا مقام تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ تو سیدہ معصومہ آئینہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ انسان کوشش کرے گا جب بھی اللہ آپ کو توفیق زیارت بی بی معصومہ قم دے، جب بھی وہاں جائیں تو یہ نیت کر کے زیارت کیا کریں کہ آپ مادر امام حسین کی زیارت کریں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو توفیق زیارت جناب معصومہ قم نصیب فرما۔ ہم سب کو سیرت علی اور آل علی پر چلنے کی توفیق نصیب